اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے اپنے کلام کے سامنے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار ان خوبصورت آیات کو اور ان آیات کے ایک ایک لفظ کو بورڈ پر دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے موقع فراہم اور یہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے. زندگی میں موقع نہیں ملتا قرآن مجید کے لیے، تنہائی میں مل جاتا ہے، مطالعہ ہم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس مطالعے کو ہم شیئر نہیں کر سکے. جو تدبر تفکر ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ قرآن کے معنی ہمیں آ جائے کہ معنی کیا ہے. اصل میں تو یہ آیت تدبر کے لیے آیا ہے، تفکر کے لیے آیا ہے، یہ تو ریسرچ ورک ہے. لیکن ہم نے کیا کر دیا، اس کو سمجھنے سے منہ موڑا ہے. آج اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کس طرح شکوہ کر رہا ہے اپنے بندے سے. تو جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں ہم اپنا منہ موڑتے ہیں قرآن سے، کیوں اتنی بے پرواہی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کتنی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم رب کے پاس جناب 10 سال کے بعد چلے جائیں گے. کوئی پتہ نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل جانا ہے، آج جانا ہے. تو یہی سرمایہ ہے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کہ ترجمے کو غور سے دیکھیں اور قتلہ سے شروع ہے. قتلہ کا قتل سے، قتل کے معنی قتل. لیکن جب کسی لفظ کے اوپر، قتلہ کے اوپر زبر زیر کا لحاظ آ جائے، مثال پر قتلہ،
تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب شروع میں بھی زبر ہو آخر میں بھی زبر ہو تو یہ ماضی معروف ہوگا، پاس ٹکے ہوگا، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس میں ہی چھپا ہوا ہوگا، اس میں یہ ہی جو ہے چھپا رہے گا، وہ اس نے. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں کتبہ، اس نے لکھا، لکھا نہیں ہے، اس نے لکھا. لیکن اگر یہ لڑکی ہوتی مؤنث ہو تو یہ ہوگا قتلت، تو یہ شیز میں آ جائے گا، تو اس نے قتل کیا. اب یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ سے حرفی الفاظ آئیں گے، یہ الفاظ ہیں. اب یہ الفاظ جب آئیں گے تو اس کے اوپر اگر زبر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے، یہ ماضی ہے. اور اسی طرح اگر خاتون ہو، فیمیل ہو، تو آخر میں کیا ہوگا، تا. یہ سمجھ جائیں. مثال کے طور پہ آپ سے کہوں بسورا، بسورا اس نے دیکھا، لیکن میں اگر کہوں گا لڑکی نے دیکھا تو کیا کہوں گا، بسورا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں یہ کہوں جلسا، لیکن اگر لڑکی بیٹھی ہوگی تو کیا جلسا. اچھا ایک اور ہے. اب یہ چونکہ زبر نہیں ہے، یہ کیا ہے، پیش ہے. یہ کیا لفظ ہے، یہاں دیکھیں قتلا، یہ پیش ہے. جب پیش آ جائے گا تو یہ پیش وائس ہوگا، کیا ہو جائے گا، کتبہ کتبہ، لکھا گیا، فرض کیا گیا، تحریر میں لایا گیا. قتلا مارا گیا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، مارا گیا، مارا جائے. ٹھیک ہے جی، مار پڑ جائے. یا اس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں مارا گیا. جب آپ کہتے ہیں نا کسی نقصان ہو گیا تو کہتے مارا گیا، تو یہ قتلا ہوا. کون مارا گیا، الانسان، یہ انسان. یہ انسان کیا ہے، مارا گیا. ماں کس قدر، اکفرا، اکفرا کفر کے معنی انکار کرنا، اور الف لگا دیا زیادہ شدت کے ساتھ کہ کتنا سخت ناشکرا ہے. اور روح کے معنی وہ، یعنی یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ناشکرا ہے یا نہیں ہے، بہت بڑے ناشکر ہے. اللہ گلا کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ تم اس شکوہ، یہ جو ناشکر گزاری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، ناقدری کرتے ہو، اس کے پیچھے غرور ہے، تکبر ہے کہ آپ کو قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ کہنے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو قرآن بتایا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار میں کیوں پڑھوں. تو اندر کوئی چیز تو ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے. دیکھیں ذرا، من مانے سے، من جانب، آئیے کے مانے کس، اور شے کے مانے چیز. کس چیز سے، خلقہ. اب یہ میں نے ابھی ابھی بتایا آپ کو کہ جب سب کے اوپر کیا ہوگا، خلقہ، تو اس کا کیا ہوگا، اس نے پیدا کیا. کس چیز سے اس نے پیدا کیا، ہو کس کو، اس انسان کو. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایسے تھوڑی تھے، کہ تم کس چیز سے رب نے پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے، من نطفہ. وہ ایک نطفہ تو ہے، کیا ہے، ایک نطفے سے ایک حقیر. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے. یعنی
انسان کیا ہے؟ ایک نطفے سے، یعنی پوری انسانیت وہ نطفہ بتا رہا ہے کہ وہ نطفہ ہے کیا؟ سیل میں جو سب سے زیادہ مائنر پارٹیکل ہے، ان سب کو اگر جمع کیے جائے، تمام جتنے بھی انسان ہیں، تو اس انگلی کے پھول پر سارے کے سارے آ جائیں، اس مائنر چیز سے آپ پیدا ہیں۔ تو اللہ کرے جو تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تم اتنے خوبصورت، یہ تمہیں میں نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں لگائے گا۔ خلقہ، اس نے کیا کر دیا؟ تخلیق کی، پیدا کیا، ہو اس انسان کو، فا پھر کیا کر دیا؟ تخلیق کر کے کیا کر دیا؟ فقدرہ، کر کیا ہے؟ تقدیر بنائی۔ ہو اس کی، اب ہم تقدیر کس کو کہیں گے؟ تقدیر کس کو کہیں گے؟ تقدیر کس سے کہتے ہیں؟ قدرت کو کہتے ہیں۔ قدرت نہیں، پاور، آپ کو پاور دے دی نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، ہمیں طاقت دے دی۔ اچھا قدر ہے جو دیکھ میں لکھا ہوا ہے، قدر، تقدیر، قدرت، قادر کر دیا بیٹھنے پر، قادر کر دیا چلنے پر، قادر کر دیا دیکھنے پر، لکھنے پر، بولنے پر، یہ سب کچھ قادر کس نے قادر بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ آپ نے اور میں نے یہ چیزیں خریدی نہیں ہیں۔ کسی انسان نے بھی، وہ بائیڈن ہو یا پاکستان کا کوئی وزیر اعظم یا کسی ملک کا بھی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں خرید کر لایا۔ یہ کس نے دی ہے؟ تو یہ امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ میرے پاس اور آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ہم نے تقدیر بنائی۔ تقدیر کے معنی قدرت کو کہیں گے، ویلیو کو۔ آپ کہتے ہیں فلاں چیز کی قدر و قیمت ہے، تو آنکھوں کی قدر و قیمت کون جانتا ہے؟ جس کی آنکھیں نہ ہو۔ زبان کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ کانوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا کر دیا۔ اچھا انگریزی میں اس کو کیا کر دیا؟ انگریزی میں لکھا ہے پروپورشن۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر چیز کو برابر برابر کر دیا۔ پروپورشن یعنی ہر چیز کو ریشنل وائز کر دیا۔ آنکھیں برابر، کان برابر، ہاتھ برابر، ہر چیز میں۔ اور جسم کے اندر جس چیز کی پارٹیکل ایلیمنٹس کی ضرورت ہے، وہ سب ایلیمنٹ ہر جگہ۔ اب میرے بالوں کو کس کی ضرورت؟ کون سی ضرورت؟ فاسفورس کی ضرورت ہے۔ ناخنوں کو کیا ضرورت ہے؟ کیلشیم ضرورت، کیلشیم ڈال دیا۔ ہر چیز کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے اندر نہیں، ہر چیز کے اندر جو تخلیق اس نے کی ہے، پودوں میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، رب نے یہ کمال کر دیا۔ تو پھر کہہ رہے ہیں تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ تم کیوں عقل خانیاں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے کیا کہ ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے سارا کچھ کیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں کیا بنایا؟ کہ تمہارے خوراک کا انتظام کیا، تمہاری ٹانگیں نیچے تھی، لیکن جس وقت ڈلیوری کا ٹائم آیا تو میں نے انہیں پلٹا دیا تاکہ ماں کو آسانی ہو۔ جو ہی ماں کے باہر آ گئے تمہاری خوراک وہاں سے کٹ گئی، ادھر ماں کے سینوں میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ دودھ پیدا کر دیا۔ پھر کسی نے تمہیں یہ سکھایا نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہارے دل دماغ میں ڈال دیا، تمہاری تقدیر میں یہ کر دیا کہ ماں کا دودھ پیو۔ ہر بچہ دودھ پیتا ہے۔ یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ یہ آپ اور آپ اس جگہ تک پہنچے ہیں نا، آپ اور ہم اس جگہ سے گزرے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم آئے، آپ ڈاکٹر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ تم اللہ کے کتنے ناشکرے ہو۔ ثم السبیل، اگر اتنا کسی کے ساتھ آپ اچھائی کر دیں، آپ کسی کو 10,000 روپے دے دیں تو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے، یاد ہے آپ کو میرے 10,000؟
اللہ نے کتنا کچھ انعامات دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل، پھر کیا کر دیا؟ پھر وہ راستہ یسر، آسان کر دیا، وہ اس پر، اس کے لیے زندگی کے راستے کیا کر دیے؟ دیکھنا آسان، علم حاصل کرنا آسان، پینا آسان. اب پانی پینے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے، سب کچھ آسان کر دیا رب نے ہمارے لیے. یہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، تم کس بات پر اکڑ کر رہے ہو؟ آگے کہہ رہے ثم اماتہ، پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پھر موت دی تمہیں، موت دی ہو اس کو، اور پھر کیا کر دیا؟ موت دینے کے بعد زمین میں لوارس نہیں چھوڑا، جانوروں کے لیے نہیں چھوڑا، کتوں کے لیے نہیں چھوڑا، گدھ کے لیے، چیل کے لیے نہیں چھوڑا. آپ کو کیا کہہ دیا؟ اکبرہ، مہیا کر دی قبر ہو اس کو. اور کتنے طریقے سے جب تم مرتے ہو پھر تمہیں نہلاتے ہیں. تمہاری کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ لوگ تمہیں اٹھا کر کے قبر تک پہنچاتے ہیں. اے انسان، پھر تم کتنی ناشکر گزار ہوتے ہیں. اگر تمہیں باہر پھینک دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن تمہارا اکرام میں نے اتنا کر دیا کہ لوگ تمہیں جا کر کے نہلاتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، تاکہ جا کر کے یہ قبر میں بھی جائے تو اکرام کے ساتھ چلا جائے. اللہ کے فرماتے ہیں ثم، پھر میں کیا کروں گا تمہیں؟ ثم، پھر اذا، جب، شاء، چاہا، اٹھا لیا، ہو اس کو، پھر جب میں نے چاہا پھر میں تمہیں اٹھاؤں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا. ایک ساتھ اس پہ غور کرو، یہ کام کس نے تمہارے ساتھ کیا؟ اتنی بھلائیاں تمہارے ساتھ کس نے کی ہے؟ غلام تم کس کے بن گئے؟ تم اپنے نفس کے غلام بن گئے. تم نے اگر غور کیا ہوتا سر سے لے کر پیٹ تک کہ رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، تو تم تو ہر وقت شکر گزار رہتے، تم ہر وقت سجدہ ریز ہوتے. تمہاری زبان پر عاجزی اور انکساری کے سوا کوئی الفاظ نہ ہوتے. حدیث میں ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا. ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اللہ گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے مجھ سے کہ تم کیوں اتنے مغرور ہو گئے ہو، کیوں تکبر پہ پڑ گئے. تمہیں کام دیا گیا تھا، تمہیں میں نے اپنا خلیفہ بنایا کہ زمین پر جا کر کے تخلیقی کام کرو. تم تخلیق کار بن گئے. تخلیق کا لفظ کیا ہے؟ تخریب. جو تخلیقی کام کرے گا نا وہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے کسی کو جا کر قتل کرو. تخلیقی کام کرنے والا یہ نہیں کرتا میں دوسرے پہ فتویٰ لگا دوں، وہ ریسرچ میں رہتا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، پرسوں خطبے میں بھی کہا تھا کہ جب بھی میں قرآن کو دیکھتا ہوں موبائل پہ تو گوگل کو کیا کرتا ہوں؟ کلک کرتا ہوں، اور گوگل مجھے بتا دیتا ہے کہ قرآن کا یہ لفظ، یہ قدرہ کا لفظ 132 مرتبہ آیا ہے. گوگل کہتا ہے کہ خلقہ کا لفظ 261 مرتبہ آیا ہے. گوگل کہتا ہے کہ کفر کا لفظ 525 مرتبہ آیا ہے. وہ یہودیوں نے تو آپ کا پورا قرآن لے لیا، آپ کا ایمان لے لیا. آپ نے ان سے کیا لیا؟ آپ نے ان کو کیا دیا؟ انہوں نے آپ کو یہ کام کر کے دے دیا. ہم نے کر دیا، ہم نے ایک اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، واہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ہوگا اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی. ہم اس چکر میں، وہ قادیانی ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، وہ یہودی ہو گیا، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے. وہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارا منسٹر، ہمارا معیشت بنانے والا کوئی اور آ گیا.
جب آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے تو آئے گا نہیں اوپر سے. دنیا کے اندر جن کے پاس اہلیت ہے ان کو موقع دینا چاہیے. ہم برداشت نہیں کر سکتے کسی کو, ہمارے اندر برداشت کی نہیں ہے. آپ تعلیم کے لیے اپنے بچے وہاں بھیجتے ہیں, لیکن ان کے پروفیسر, ان کے بڑے لوگ اگر ادھر آ جائیں اور آپ کی معیشت کو درست کر دیں تو آپ کہیں نہیں وہ تو عیسائی ہے, وہ یہودی ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. دوائی لیتے ہیں اس سے, اپنی معیشت کو درست نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ میدان میں ہم پیچھے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے وہ بندے جو اس طرح کا کام کرے گا وہ کہاں پہنچیں گے, ان کا کتنا بڑا ہوگا. ہماری نظروں میں تو وہ دو جگہ ہے سارے, جن کے جہازوں میں ہم آتے ہیں, جہازوں میں جاتے ہیں, جن کا موبائل استعمال کرتے ہیں, جن کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں, جن کی بجلی استعمال کر رہے ہو, وہ تو کافر ہے, وہ تو چلے گئے. اور ہم جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. کل کوئٹہ میں ایک سابق چیف جسٹس کو مسجد میں جا کر کے کیا کر دیا. یہ قوم جنت میں جائے گی, یہ جنت میں جانے والی قوم ہے. سب سے غلط کام جتنے بھی ہم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے ناشکرے ہو گئے, تم لوگوں کے لیے تخلیقی کام کرتے, تم تخریبکار بن گئے, شیطان کے دوست بن گئے. کلا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ دیکھو تو کیا کہا, ہرگز نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم, میرا قانون یہ نہیں ہے جو تم اپلائی کر رہے ہو گے لوگوں پر, فتوے دیتے ہو کہ وہ جنت میں چلا گیا, وہ دوزخ میں چلا گیا. یہ فتوے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اپنے پاس رجسٹر قرآن, اپنے قرآن کے علاوہ رجسٹر رکھ دیا کہ فلاں کی نماز ہو گئی, فلاں کی نہیں ہوگی. یہ کوشش ہمیں کرنی نہیں چاہیے. ہمیں لوگوں کی طرف, لوگوں کو رغبت دلانی ہے کہ وہ دین کی, اور اس قرآن سے جڑ جائے. آپ کی, میری, سب کی ذمہ داری قرآن کی دعوت ہے. آگے فرمایا لما, اب تک, ہرگز نہیں, ابھی تک کیا ہوا, یک دے, پورا کیا, یہ قضا سے ہے. ہرگز نہیں اب تک پورا کیا, ماں جو کیا ہمارا حکم دیا تھا, وہ اس کو, جو حکم اس کو دیا تھا کام کرنا, ہوم ورک دیا تھا, وہ ہوم ورک کسی نے اب تک پورا نہیں کیا. تو رب شفا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ اگر ٹیچر ہو نا, ٹیچر کے اوپر جو گزرتی ہے نا, اسے پوچھے. جب ہوم ورک کر کے بچہ نہیں آتا نا, اور پرنسپل آ جائے کہ بچے نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا, تو بیچارے ٹیچر جو ہے وہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کہوں. وہ ہم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہوم ورک دیا تھا قرآن کا, ہم نے کیا کر دیا, ختم پہ لگا دیا قرآن کو. اور الحمدللہ میں نے 10 ختم کیے. تو نے ختم کرنے کے لیے آئے تھے قرآن کو, قرآن سمجھنے کے لیے تھا, اس کو ختم پہ لگا دیا, اور میں نے قرآن سے بڑا ثواب حاصل کر لیا. اور قرآن کی ڈیوٹی تھی آپ کی, یو ہیو ٹو ڈیلیور. آپ نے ڈیلیور کرنا تھا, آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ ڈیلیور ہم تب سب کر سکیں گے جب ہمارے پاس قرآن ہوگا دل میں. اس کے لیے ہمارا ٹائم نہیں ہے. ہم چکروں میں ہیں, ادھر ادھر کے چکروں میں ہیں. قرآن کے لیے کوئی فکر ہماری نہیں ہے, تو اللہ شفا نہیں کرے گا. قتل الانسان, مارا گیا یہ انسان, ما اکفرہ, یہ کتنا بڑا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ, کس چیز سے تم پیدا کیے گئے. اللہ نے کس چیز سے تمہیں پیدا کیا ہے. من نطفۃ, ایک حقیر نطفے سے, خلقہ, اس نے تمہیں پیدا کیا, فقدرہ, پھر اس نے تمہیں ویلیوبل بنا دیا. ثم السبیل یسرہ, پھر زندگی گزارنے کے راستے بھی سکھا دیے کہ آپ کو ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ جل جاؤ گے. یہ ساری چیزیں تمہارے دل دماغ میں ڈال دیے. ثم اماتہ, پھر اس نے تمہیں موت دی. فاقبرہ, پھر تمہیں قبر مہیا کر دی. ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب وہ چاہے گا تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا. کلا, لیکن
اس تک جانے کے لیے تم نے ابھی تک اللہ کا دیا ہوا کام مکمل نہیں کیا. وہ میں بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار ہیں. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن کے سامنے بیٹھ گئے. وہ قرآن کے سامنے بیٹھنا کوئی آسان کام ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی عالم بیٹھے گا یہاں پہ؟ ہاں، وہ میں عالم ہوں، میں لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ وہ میں امیر فلان کا امیر ہوں، میں تو یہاں بیٹھ جاؤں گا تو کیا کہے گا؟ ہاں، میں فلان جگہ کا جناب وزیر اعظم ہوں، میں بیٹھ گیا تو کیا ہم لوگ کہیں گے؟ یہ پھر ہم لوگوں سے جب ڈرنے لگ گئے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے دل میں ایمان ختم ہو گیا. آپ کی اور میری ذمہ داری یہی ہے کہ قرآن کو سمجھو اور دوسروں کو یہ پیغام سناؤ. آپ سب سکیں گے جب آپ دل سے سنیں گے. جب سنیں گے نہیں تو آپ سمجھائیں گے کہاں سے. اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے آپ کے لیے کہ اتوار کے دن پروگرام ہو، 15-20 منٹ کا پروگرام ہو، آدھے گھنٹے کا ہو جائے اور 45 منٹ کا ہو جائے، کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ بابر صاحب آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہے ہوئے کہ بھئی کسی طریقے سے جو نہیں آئے ان تک دوبارہ ہم یہ پیغام جو ہے ان کے گھروں تک بھی پہنچا دیں. ان کے پروگرام بہت لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آن لائن ہو جاتا تھا کہ ذرا میرے گاؤں والے بھی سن لیتے. کیا خیال ہے؟ اور میرے گاؤں والے بھی سن سکتے ہیں. اب کہیں کسی لیڈر کا پروگرام ہوتا نا، لیڈر کا، تو پشاور والے بھی سن رہے ہوتے، پنجاب کے لوگ سن رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے. تو کیا یہ پروگرام نہیں دیکھ سکتے؟ آج جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا سے کام لو تاکہ آپ کا پروگرام لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو سنیں، اور سننے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہماری غلطیاں ہوں، ہماری غلطیوں کی کوئی اصلاح کرے. ہے ہی نہیں. اس کے لیے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج ہماری کلاس میں کون کون نئے ہیں ان کے لیے دعا ہوگی. جی سر، آپ کو سوال کرنے کا پورا حق حاصل ہے، سوال کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ کس پہ ہے؟ ہو پہ ہے. یہ ہو کیا ہے؟ پروناؤن ہے. کیا ہے؟ پروناؤن ہے. اور یہ ہیم کے لیے انگریزی میں ہے ہیم. اسی طرح اگر وہ لڑکی ہوتی تو یہ ہوتا ہر. یہ دو ہوتے ہیں تو پھر ہما ہوتا، اور اس کی جمع ہوتی ہو کی ہم ہوتا. اور یہ اگر مؤنث جمع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہننا. میں نہیں کہوں گا سعد شفیق عثمانی صاحب سے کہوں گا تو میں کہوں گا قلم ہو، لیکن میری بچی ہوتی تو میں کہتا قلم ہا. بات سمجھ گئے؟ اگر میں دو کو کہوں گا تو میں کہوں گا قلم ہما، لیکن میں اگر سب کو کہوں گا قلم ہو. لیکن اگر دو سے زیادہ خواتین آ جائے تو میں کہوں گا قلم ہننا. یہ یاد ہو، ہما، ہم. ہاں یہ آسان ہے بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب بہت زیادہ کر دو گے تو اس کے ساتھ عنہم اجمعین. ٹھیک. اور اسی طرح اگر عورتیں زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کہیں گے حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن. کیا ہو جاتا؟ اور جب بہت سارے تو بھی اجمعین میں شامل ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، اور دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرما دے. جو سوال کوئی کرنا ہو تو ضرور کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سوال ضرور کریں. کوئی مشکل ہو، کوئی ایسی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بتا دیں. ہاں اچھا، قرآن مجید میں یہ مد آتے ہیں، مد، یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس کا انداز بیان بڑا زیادہ اٹریکٹیو ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، نہیں جس طرح پر وہ کرتے ہیں نیشنل اینتھم اور اس طرح کرتے ہو قتل الانسان ما
مغفرہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا. لیکن چونکہ الف آ گیا، الف کو لانے کے لیے الف جب آ جائے اس پہ زبر زیر آ جائے تو پھر یہاں پہ جو بھی ہوگا اس پہ مد کے معنی اس کو کھینچ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں قتل الانسان ما اکفر، اس طرح پڑھنا ہے. جب آپ کو یہ آ جائے نا تو انڈیا کی غزلیں بھول جاؤ گے، گانے نہیں آئیں گے اپنی زبان پہ. اس کا مقابلہ کوئی کون کر سکے گا؟ یہ کلام ہمارے پاس موجود ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ٹائٹل یہ ہوگا کہ کون سا کام آپ نے پورا نہیں کیا، اس کی پوری تفصیل اب لگائیں گے اللہ تعالیٰ، تاکہ کل یہ انسان کہے نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پتہ اس لیے نہیں تھا کہ اس نے پڑھا نہیں تھا. ہم پڑھ کر جائیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر برا بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جی آپ پہلی مرتبہ کسی نے آپ کو دعوت دی، خود آ گئے، کیا بات ہے، اللہ نے کس طرح آپ کو بھیج دیا. یہ اللہ بھیجتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کون رہے ہیں سب بڑی بات. آپ کو تو میں نے کہا ہے، دعوت دی ہے نہیں، آپ خود نہیں آئے، لیکن دعوت تو میں نے دی. کیا بات ہے، تو میرا یاد شیئر کروں نا، کم از کم میرا تو خیال کروں کہ میں نے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کا شکریہ. جن سے ہم سیکھتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیں علی صاحب، اور دعا کریں گے. سر آپ کے کیا نام ہے سر؟ فصاحت صاحب، سہیل صاحب کے لیے سب مل کر کے دعا. سر آپ کو آج تک کسی نے مسجد میں اس طرح دعا نہیں کی جو آج فصاحت صاحب کے لیے، سہیل صاحب کے لیے سب مل کر کے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہم پر برکت اور رحمت عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزارنے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لمحہ لمحہ لگا دے. یہ اللہ جو آج ہم نے پڑھا ہے ان کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. میں ایک اینگل سے پڑھ سنا رہا تھا، اس کے کئی اینگلز ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. وہ جو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے اس تک ہم نے اس کو پڑھانے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمجھانے کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. سمجھنے کے بعد اس پیغام کو اپنے گھر والوں کو سنانے کی ہمت اور جرأت عطا فرما دے، اور سمجھنے کے بعد اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.